بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ برادران اسلام، دینی بھائیوں، نوجوانوں، ساتھیوں، عزیزوں، جدید مناہج کی حقیقت کہ آج کے اس درس میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے سامنے اس کتاب کا سوال نمبر 67 ہے۔ اس سوال میں اور ایسے ہی اس کے جواب میں جو باتیں بتائی گئی ہیں بہت ہی زیادہ اہم اور بنیادی باتیں ہیں۔ سوال کرنے والا سوال کر رہا ہے شیخ صالح بن فوزان بن عبداللہ الفوزان سے، اس شخص کا کیا حکم ہے جو کسی عالم یا داعی سے محبت کرے؟ اس شخص کا کیا حکم ہے جو کسی عالم یا داعی سے محبت کرے اور کہے کہ میں اس سے بڑی محبت کرتا ہوں؟ یہاں تک ٹھیک ہے، علم سے، اہل علم سے محبت یہ تو ایمان کا حصہ ہے، لیکن آگے جو مسئلہ ہے وہ پیچیدہ ہے۔ عالم یا داعی سے محبت کرے اور کہے کہ میں اس سے بڑی محبت کرتا ہوں، اس کے خلاف کسی کو تردید و تنقید کرتے ہوئے نہیں سننا چاہتا۔ یعنی میں جو محبت کر رہا ہوں فلاں عالم سے، فلاں داعی سے، وہ میری محبت اس انداز کی ہے کہ مجھے یہ ہرگز برداشت نہیں ہے کہ کوئی اس عالم پر رد کرے، نقد کرے، نقد کرے، تنقید کرے، اعتراض کرے اس کے اوپر۔ میں یہ اعتراض وغیرہ کی کوئی بات اپنے اس عالم کے خلاف نہیں سننا چاہتا، اور میں اس کی بات لیتا ہوں، اگرچہ دلیل کے خلاف ہو، کیونکہ اس شیخ یعنی عالم یا داعی کو ہم سے زیادہ دلیل کا علم ہے۔ یہ ہے سوال۔ اب اس میں سوال کا جو آدھا حصہ ہے اتنا تو کامن ہے، عام ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ عالم سے، داعی سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے، کیونکہ علم دین کا ہے، علم شریعت کا ہے، علم نبوت کی وراثت ہے، اور اسی کے یہ علماء ہیں۔ اس لیے اللہ کے سے محبت، اس کی کتاب سے محبت، اس کے نبی سے محبت، شریعت سے محبت، قرآن سے محبت، سنت سے محبت، صحابہ سے محبت، اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے علم اور اہل علم سے محبت۔ لیکن یہ علم اور صاحب علم، یہ دعوت اور صاحب دعوت، یعنی علم والا اور دعوت والا، ضروری ہے کہ وہ واقعی کتاب و سنت کا داعی ہو، کتاب و سنت کا عالم ہو، سلف صالحین، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، خیر القرون کے راستے کا عالم ہو، اس راستے کا داعی ہو، تب یہ محبت ہے، ورنہ یہ محبت بھی درست نہیں۔ علم ہے کوئی بات نہیں ہے، علم نہیں ہے، صاحب علم ہے یہ، لیکن ہمیں علم نہیں ہے کہ اس کے اندر کی حقیقت کیا ہے، تب بھی وہ قابل احترام ہے۔ لیکن اگر پتہ چل جائے، معلوم ہو جائے کہ اس آدمی کا عقیدہ، اس آدمی کا منہج، اس آدمی کی فکر ایسی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر ہم اس عقیدے کی بنیاد پر اس سے نفرت کریں گے۔ اصل اس کی ذات سے نفرت نہیں کریں گے، اس عقیدے کے فساد کی وجہ سے، اس منہج کے فساد کی وجہ سے نفرت ہے۔ تو اصل اس کی ذات سے نفرت نہیں ہے، اصل نفرت اس کے اس باطل عقیدے سے ہے، باطل فکر سے ہے، باطل منہج سے ہے، باطل نظریے سے ہے۔ یہ ہے۔ آگے یہ کہتا ہے کہ میں اس کے خلاف تردید اور تنقید نہیں سننا چاہتا۔ تو تردید اور تنقید سننا نہیں چاہتا، ایسا تو کوئی پیدا نہیں ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ۔ بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی معصوم نہیں۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد صحابہ کرام اس امت میں سب سے اونچے مقام کے ہیں، ان کی عظمت بھی اللہ کے کلام میں، اللہ کے نبی کے فرمان میں بیان کی گئی ہے۔ اس لیے
اور انہیں بھی ایسے ہی چنا گیا ہے، منتخب کیا گیا ہے، سلیکٹ کیا گیا ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلیکٹ کیا گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتخاب کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے صحابہ کا انتخاب کیا ہے۔ ان کے فضائل، ان کے مناقب، ان کی شان قرآن کی آیتوں میں جا بجا بیان کی گئی ہے۔ اتنا مقام ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی اور خوش ہے۔ ایسی حیثیت اور ایسا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ تو ٹھیک ہے، اگر کوئی کہ میں صحابہ کرام پر تنقید برداشت نہیں کر سکتا تو ایمان ہے۔ صحابہ کرام کے خلاف تنقید برداشت نہیں کر سکتا، صحابہ کرام پر نقد کرنا، ان پر اعتراض کرنا، ان کی شان میں گستاخی کرنا برداشت نہیں کر سکتا، نہیں سننا چاہتا، یہ ایمان ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے کلام میں ان کا ذکر، نبی کی سنت میں ان کا ذکر، ان کا مقام بیان کیا گیا، تب تو ٹھیک ہے۔ پھر اسی اعتبار سے سیکنڈ نمبر پر تابعین، اسی نمبر پر اسی اعتبار سے پھر اگلے مرحلے میں تبع تابعین، جو درجہ بندی ہے اسی اعتبار سے ان کا بھی اپنا مقام ہے، ان کی حیثیت ہے۔ لیکن یہ قاعدہ بنا لینا کہ میں فلاں عالم سے، داعی سے آج یعنی خیر القرون کے بعد محبت کرتا ہوں، اور محبت میری ایسی ہے کہ میں اس پر کوئی اعتراض اور نقد نہیں سننا چاہتا۔ اچھا، اس کے بعد یہ بھی کہنا کہ میں اس کی بات لیتا ہوں گرچہ دلیل کے خلاف ہو، دلیل کے خلاف ہو اس کی بات، لیکن پھر بھی میں اس کی بات لیتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے اس سے محبت ہے۔ تو یہی ہے جس کو آج کل کیا کہا جاتا ہے؟ آج کل اسی کو کہتے ہیں کوئی کسی کا فین ہو جاتا ہے، کوئی کسی کا دیوانہ ہو جاتا ہے، کوئی کسی کو ایسا فالو کرنے والا بن جاتا ہے کہ اس کے خلاف کسی کی بات سننا گوارا نہیں کرتا۔ دیکھیے، دنیا میں کوئی بھی شخص اللہ کی کتاب، نبی کی سنت اور صحابہ کے منہج سے اوپر نہیں ہے، کوئی بھی ہو۔ حق جو ہے نا، حق جو ہے وہ کسی شخص کی وجہ سے نہیں پہچانا جاتا ہے، بلکہ دنیا کا کوئی بھی شخص حق کی بنیاد پر پہچانا جاتا ہے۔ تو کوئی بھی شخص یہ نہ سمجھے کہ میں فلاں کو فالو کرتا ہوں، فلاں ہمارا عالم ہے، فلاں ہمارا داعی ہے، اور دلیل کے خلاف بھی بولے تب بھی میں اس کی بات کو لیتا ہوں، اس لیے میں اعتراض کے بارے میں سن نہیں سکتا۔ عام طور پر منحرفین کا یہی معاملہ ہے، منحرفین کا یہی معاملہ ہے۔ آپ صوفیہ کو دیکھیں، وہ کبھی جو ہے وہ اپنے پیروں بزرگوں کے خلاف کوئی بات سننا گوارا نہیں کرتے، بلکہ انہوں نے تو صوفیت کو ایسا بنا دیا کہ آپ نے اگر اپنے استاذ پر، اپنے عالم پر کہہ لیں، اپنے پیر پر کہہ لیں، اپنے بزرگ پر کہہ لیں، اگر آپ نے اعتراض کیا تو پھر آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ صوفیوں میں ایک تعلیم ہے باقاعدہ، اپنے پیر، اپنے شیخ، اپنے استاد، اپنے عالم، استاد، اس کے خلاف آپ کبھی نہیں بول سکتے۔ کیوں نہیں سوال کر سکتے؟ جیسے وہ کہے ویسے کرنا ہے، جیسے وہ اشارہ کرے ویسے ہی آپ کو چلنا ہے۔ آپ نے اگر کبھی اپنے استاذ کے بولنے پر، اس نے کچھ کہا یہ کام کرو، اس نے کچھ کہا یہ کام کرو، مثال کے طور پر، اور آپ نے کہہ دیا کیوں، تو کیا ہوگا؟ لا یفلح، کامیاب نہیں ہو سکتا۔ بھئی یہ اعتراض تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نہیں ہو سکتا، بس ہے کہ نہیں؟ صحابہ کرام کا درجہ معن بعد ہے، کیونکہ صحابہ کرام آئیڈیل ہیں، انہی سے تو سب ملا ہے ہم کو۔ یہ سب کہاں سے ملا ہے؟ یہ صحابہ کرام کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے، امت تک پہنچا ہے۔ صحابہ کرام وہ کڑی ہیں نبی اور امت کے درمیان، اگر اس کڑی کو ہٹا دیا جائے تو یہ سب کچھ نہیں ملتا ہم کو۔ اچھا، ایسی آپ کسی بھی فرقے، کسی بھی پارٹی کے بارے میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو عام طور پر ایسے ہی ملے گا کہ لوگ حق کو اپنے پیروں کے تابع سمجھتے ہیں، اپنے علماء کے تابع سمجھتے ہیں، اپنے بزرگوں کی تابع سمجھتے ہیں، اپنے بڑوں کے تابع سمجھتے ہیں،
ہمارا بڑا، ہمارا پیر، ہمارا بزرگ، ہمارا قائد، ہمارا رہنما، ہمارا فاؤنڈر، ہمارا مؤسس، ہمارا فلاں، بس اس نے جو کچھ بھی قانون، ضابطہ، اصول بنائے ہیں ہمیں اس کو فالو کرنا، اس کے خلاف ہمیں نہیں جانا ہے۔ تو یہ سوال ہے کہ کیا اگر کوئی شخص کسی عالم سے، داعی سے محبت کرے اور یہاں تک کہے کہ مجھے بڑی محبت ہے، میں اس کے خلاف تردید، تنقید نہیں سن سکتا؟ اگر وہ دلیل کے خلاف بھی بات کہے گا تو بھی میں اس کی بات کو لیتا ہوں، دلیل کے خلاف بھی بات کہے تو بھی میں اس کی بات کو لیتا ہوں۔ کیوں؟ کہتے ہیں کیونکہ اس شیخ یا عالم کو ہم سے زیادہ دلیل کا علم ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ بھئی اس کو دلیل کا علم ہے تو وہ دلیل بتائے نا، دلیل کون سی ہے۔ یہ کیا بات ہو گئی کہ ہم سوچیں کہ بس دلیل کو اس کو دلیل کا ہم سے زیادہ علم ہے، اس لیے بس وہ جو بول رہا ہے وہ صحیح ہے۔ پھر دلیل کسے کہتے ہیں؟ دلیل کسے کہتے ہیں؟ بار بار یہ بات آ چکی ہے، یا ایک سے زائد بار یہ بات آ چکی ہے کہ دلیل جو اصل نقطے کو ثابت کر سکے وہ دلیل ہے، اور جو چیز ثابت نہ کرے، کنفیوژن میں ڈالے، وہ دلیل نہیں ہو سکتی۔ صحیح رہنمائی نہ کر سکے، صحیح بات ثابت نہ کر سکے، وہ چیز دلیل نہیں ہو سکتی۔ اور دلیل اللہ کی کتاب، نبی کی سنت، صحابہ کرام کا موقف، یہ سب کیا ہے؟ دلیل ہے، جس کو ہم لوگ قرآن، سنت، اجماع، قیاس ہے نا کہتے ہیں۔ قیاس کی تفصیلات ہیں، قیاس جو ہے وہ دلائل اور اصولوں کی روشنی میں جو قیاس معتبر ہے وہی قیاس ہونا چاہیے، اس کے علاوہ کوئی بھی قیاس نہیں کہ ہر آدمی اپنی عقل کا استعمال کرے اور جس چیز کو چاہے ثابت کرنا ثابت کرنے لگے، ایسے نہیں۔ اچھا، یہ سوال ہے، یہ سب کیا ہے؟ سوال ہے۔ اب آئیے جواب سنتے ہیں۔ جواب بھی بہت عظیم الشان ہے، بہت پیارا ہے۔ جواب میں شیخ صالح فوزان حافظہ اللہ صاحب لفظوں میں کہتے ہیں، یہ نہایت گھناؤنا اور مذموم قسم کا تعصب ہے جو ناجائز ہے۔ ایسا کہنا کہ میں فلاں عالم کو فالو کرتا ہوں، اس کے خلاف اعتراض، تنقید، تردید نہیں سننا چاہتا، وہ فالو کرتا ہوں میں اس کو، چاہے وہ دلیل کے خلاف بھی بولے تب بھی میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا۔ یہ تعصب کیسا ہے؟ بہت گندا قسم کا تعصب ہے، گھناؤنا تعصب ہے، قابل مذمت ہے، عیب ہے، قابل عیب ہے، قابل مذمت ہے، برا تعصب ہے۔ یعنی یہ کیا بات ہوئی کہ آدمی اتنا زیادہ عصبیت برتے کہ حق کو ہی چھوڑ دے اس لیے کہ میں اس کو فالو کرتا ہوں۔ یہ ہمارا بڑا ہے، قرآن کے خلاف بولے گا تب بھی فالو کروں گا، سنت کے خلاف بولے گا تب بھی اسے فالو کروں گا۔ تو یہ گھناؤنی قسم کا تعصب ہے جو ناجائز ہے۔ آگے کہتے ہیں، دیکھیے یہ ہے اصول، کہتے ہیں الحمدللہ ہم بھی علماء اور دعات سے اللہ واسطے محبت رکھتے ہیں۔ یہ نقطہ سمجھنا ضروری ہے۔ محبت جو ہے نا کچھ بھی ہونی چاہیے، کسی سے بھی ہونی چاہیے تو اللہ واسطے ہونی چاہیے، اللہ واسطے۔ اب اگر اللہ واسطے محبت کی بات اگر کہی جائے تو کوئی آدمی کیا سنت کی راہ چھوڑنے والوں سے محبت کرے گا؟ جس کے یہاں سنت نہیں پائی جاتی، انحراف پایا جاتا ہے سنت میں، اور اس سے محبت کرتا ہے، تو اس کی محبت اللہ واسطے ہے؟ اللہ واسطے نہیں ہے، اس کی اپنی چاہت ہے، اس کی اپنی مرضی ہے، اس کا اپنا دماغ ہے، اس کا دل چاہتا ہے، اس سے محبت کر رہا ہے۔ اللہ واسطے اگر محبت کرتا تو اس سے محبت اللہ واسطے نہیں ہو سکتی، بلکہ اللہ واسطے اس سے نفرت ہونی چاہیے۔ سنت کے خلاف ہے، اس کا راستہ حق کا راستہ نہیں ہے۔ تو اصل یہی ہے، دیکھیے یہیں پر انحراف ہوتا ہے کہ آدمی جب شریعت کے اصولوں کو نہیں سمجھتا ہے تو پھر کیا؟ اب کوئی آئے کہے کہ بدعتیوں سے محبت ہونی چاہیے، گرچہ وہ اہل بدعت ہے تو کیا ہو گیا، وہ علم والے ہیں؟ میرے بھائیوں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ محبت اللہ واسطے ہے؟ اللہ واسطے محبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ واقعی اس کا ایمان، عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق ہے، اس لیے اللہ واسطے اسے محبت ہونی چاہیے۔ لیکن آدمی کہتا ہے کہ گرچہ دلیل کے خلاف کوئی بات کہے لیکن میں اس سے محبت کرتا ہوں، میں اس کے خلاف بات نہیں سنتا، تو یہ حد درجہ گندے قسم کا تعصب ہے۔ الحمدللہ ہم بھی علماء اور دعات سے اللہ واسطے محبت رکھتے ہیں۔ بھئی ہم لوگ محبت رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اللہ واسطے محبت رکھتے ہیں، سنت کے علماء سے محبت، حدیث کے علماء سے محبت، حق کے علماء سے محبت، اور محبت رکھنا علم والوں سے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا حصہ ہے۔ علماء کی تکریم، ان کا احترام بالکل ہونا چاہیے۔ اچھا، کہتے ہیں لیکن اگر
ان میں سے کسی سے کسی مسئلے میں غلطی ہو جائے تو دلیل کے ذریعے اس مسئلے میں حق واضح کرتے ہیں۔ دیکھا آپ نے، یہ ہے ضابطہ۔ علم والوں سے محبت ہونی چاہیے، لیکن کسی مسئلے میں اگر اس عالم سے غلطی ہو رہی ہو تو دلیل کی روشنی میں اس کے سامنے حق واضح کرنا چاہیے۔ اور یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں اس عالم کو، داعی کو فالو کرتا ہوں چاہے وہ دلیل کے خلاف ہی بولے۔ تو ایسی صورت میں دلیل نیچے ہوگی اور وہ عالم کیا ہوگا؟ اوپر ہوگا۔ شریعت کہتی ہے کہ علم، دلیل، حق یہ اوپر ہے اور کوئی بھی شخص اس کے نیچے ہے۔ کوئی بھی شخص کیا ہے؟ اس سے نیچے ہے۔ تو اگر ان میں سے کسی مسئلے میں غلطی ہو جائے تو دلیل کے ذریعے اس مسئلے میں حق واضح کرتے ہیں، اور اس سے اس کی محبت یا قدر و منزلت میں کوئی کمی نہیں آتی۔ یہ دوسرا نقطہ ہے۔ ہم محبت کرتے ہیں، اگر کسی مسئلے میں غلطی ہو جائے تو دلیل سے واضح کرتے ہیں کہ اس مسئلے میں حضرت آپ سے غلطی ہو رہی ہے، اس مسئلے میں آپ سے چوک ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یہ دین ہے۔ صحابہ کرام کے کتنے واقعات ہیں ایسے، صحابہ کرام کے واقعات کتنے ہیں، اور کسی صحابی نے اگر اس مسئلے کی وضاحت کر دی کہ میں نے یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں اس کے خلاف ہے، اللہ کے نبی کی حدیث کے خلاف آپ بات کہہ رہے ہیں، تو صحابی رسول نے اپنی لا علمی کا اظہار کیا اور بتانے والے کا شکریہ ادا کیا، اور یہاں تک کہا کہ اگر تم نے یہ بات نہ بتائی ہوتی تو خطرہ تھا کہ ہم اللہ کے عذاب کے لپیٹ میں آ جاتے۔ یہ طریقہ ہوتا تھا۔ تو کوئی بھی بڑا علم کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ بڑا کیسے ہوتا ہے؟ علم کی بنیاد پر۔ علم آ جائے تو اس کے نیچے آ جانا چاہیے، اس کے تابع ہو جانا چاہیے۔ اچھا جناب، اس کے بعد کہتے ہیں اس سے اس کی قدر و منزلت میں کوئی کمی نہیں آتی ہے۔ بہت اہم نقطہ ہے یہ۔ اب اگر دلیل سے کسی پر تردید کر دی جائے کہ بھئی اس مسئلے میں آپ سے فلاں مسئلے میں غلطی ہوئی ہے، آپ نے ایسا ایسا کہا ہے، دلیل ایسی ہے، اس دلیل کے خلاف آپ کی بات ہو گئی ہے، تو جس پر یہ بات کہی جا رہی ہے، جس کو سمجھایا جا رہا ہے، حق واضح کیا جا رہا ہے جس کے سامنے، کیا اس سے حق واضح کرنے سے اس آدمی کی، اس عالم کی تنقیص ہوتی ہے؟ اس کی تنقیص نہیں ہوتی ہے، اس کی کوئی بھی، اس کی شان میں کوئی گستاخی نہیں ہوتی ہے، اس کا مقام نہیں گھٹتا ہے، اس کی قدر و منزلت میں کوئی کمی نہیں آتی ہے۔ بھئی انسان کی پہچان کیا ہے؟ انسان غلطی کرے گا، غلطی انسان سے بہرحال ہو سکتی ہے، تو اگر کسی مسئلے میں حق پرست سے بھی غلطی ہو جائے بحیثیت انسان، تو اس کو حق واضح کر کے بتا دینا چاہیے، اور اس کو چاہیے کہ وہ اس کو قبول کر لے۔ اس سے پہلے بھی اس مسئلے پر بات ہوئی ہے کہ اس میں خلط ملط نہیں ہونا چاہیے، گڑبڑ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک مسئلہ ہے منہج ہی کا بگاڑ، یعنی راستہ ہی سنت کا نہیں ہے، راستہ ہی صحابہ کرام کا نہیں ہے، تو اس کی بات الگ ہے، اس کی بات الگ ہے۔ لیکن جس آدمی کا راستہ سنت کا ہے لیکن کسی مسئلے میں وہ دلیل کے خلاف چلا گیا ہے، تو اس مسئلے میں دلیل سے اس کی وضاحت کر دی جائے گی، اور اس کو چاہیے کہ وہ مان لے، اور یقیناً مان لے گا اگر وہ دلیل اور سنت کو ماننے والا ہے، اس کی تعویل نہیں کرے گا، اس کے اندر کوئی دوسرا پہلو نہیں نکالے گا، بلکہ وہ اسے قبول کر لے گا اور شکر ادا کرے گا کہ آپ نے ہماری رہنمائی فرما دی۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں ما منا من احد الا راد و مردود علیہ الا صاحب هذا القبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں کہ یہ قول امام مالک کا جو آپ کے سامنے ذکر کیا گیا ہے، اس قول کے الفاظ کئی طرح کے ہیں، بہت سارے الفاظ ہیں، الفاظ الگ الگ حدیثوں میں یعنی روایت میں آئے ہوئے ہیں، لیکن سب کا خلاصہ معنی کے اعتبار سے، نچوڑ کے اعتبار سے ایک ہی ہے۔ اس میں کیا آیا ہوا؟ ما منا من احد الا راد و مردود علیہ، ہمیں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو رد کرنے والا نہ ہو اور اس پر رد نہ کیا جاتا ہو۔ ہم میں سے کیسی حالت، ہماری حالت کیسی ہے؟ ہم ایسے ہی تو ہیں کہ ہم رد کرتے بھی ہیں اور کوئی ہم پر بھی رد کرتا ہے، یعنی ہم کسی کی بات کو ٹھکرا دیتے ہیں اور کوئی ہماری بات کو ٹھکرا دیتا ہے کہ نہیں؟ ہم میں سب کی یہی حالت ہے کہ نہیں حالت ہے؟ ہم سب کی یہی تو حالت ہے کہ ہم کوئی بات کہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ نہ مانیں،
اور ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی بات کہیں ہم آپ کی بات نہ مانیں، ریئیکٹ کر دیں، تو ہر ایک کسی کی بات کو رد کر دیتا ہے اور ہر ایک دوسرے کی بات کو رد کر دیتا ہے۔ ہمارا حال ایسے ہی ہے، الا صاحب ھذا القبر، سوائے اس قبر والے کے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر نبوی کی طرف، قبر کی طرف اشارہ کیا اور آپ نے فرمایا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے، سوائے اس قبر والے کے، یعنی اس قبر والے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ آپ کی بات اگر آ گئی تو اس کو ٹھکرایا نہیں جا سکتا، اس کو لینا ہی لینا ہے، ماننا ہی ماننا، آمنا صدقنا سمعنا وطعنا، ہم ایمان لائے، تصدیق کی، ہم نے سنا مانا، اطاعت کیا، یہ ذمہ داری ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ایسا ہے کہ آپ کی کسی بات کو رد نہیں کیا جا سکتا، آپ کی کسی بات کو چھوڑا نہیں جا سکتا ہے۔ لیکن ہم لوگ، امت کے جو لوگ ہیں، وہ کسی کی بات کو لیتے ہیں، کسی کی بات کو چھوڑتے ہیں، ہم کسی کی بات کو لیتے ہیں، چھوڑتے ہیں، کوئی ہماری کسی بات کو لیتا ہے، چھوڑتا ہے، یہ امت میں تو ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ تو یہ پیغام ہے، بہت عظیم الشان پیغام ہے، اور یہ جو آپ کے سامنے اثر آیا ہوا ہے، جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس کا تذکرہ جو ہے کر رہے ہیں کہ اس کی تخریج شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صفۃ صلاۃ النبی کے اندر کی ہے، جیسا کہ اس کا تذکرہ آئے گا۔ بہرحال یہاں ابھی بات کیا کرنی ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ کہتے ہیں ہم میں سے ہر کوئی کسی کی بات چھوڑتا ہے اور اس کی بات کو چھوڑا جاتا ہے، سوائے اس قبر والے کے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ کہتے ہیں ہم جب کسی عالم یا فاضل شخص پر، اب یہ باتیں بڑی اہم ہیں، اس کو آپ سرسری طور پر پڑھ لیں۔ شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں، جب ہم کسی عالم یا فاضل شخص پر رد کرتے ہیں تو اس کا معنی یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم اس سے بغض رکھتے ہیں، نفرت نہیں ہے، بلکہ اگر آپ صحیح معنوں میں دیکھیں تو یہ اس کی خیر خواہی ہے، اس سے محبت ہے۔ جو ہماری غلطی بتلا دے وہ شکریہ کا مستحق ہے کہ نہیں مستحق؟ لیکن سمجھا کیا جاتا ہے؟ اس کی توہین۔ معاملہ کب ہوگا؟ جب آدمی غلط نہ جانتا ہو، صحیح نہ جانتا ہو، غلط کو صحیح سمجھ رہا ہو، صحیح کو غلط سمجھ رہا ہو، دلیل کی بنیاد پر نہیں، سلف کے منہج کی بنیاد پر نہیں، بلکہ اپنی رائے، اپنی فکر، اپنے نظریے کی بنیاد پر کسی کو غلط سمجھ رہا ہو، اس کی تردید کر رہا ہو، تو وہ تردید غلط، وہ تردید کیا ہے؟ غلط ہے۔ لیکن یہاں ساری بات کیا چل رہی ہے؟ دلیل کی روشنی میں۔ تو ہم جب رد کرتے ہیں کسی شخص پر تو اس سے اس کا معنی یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم اس سے بغض و نفرت رکھتے ہیں یا اس کی تنقیص کرتے ہیں، یعنی اس کو چھوٹا دکھاتے ہیں، نیچا دکھاتے ہیں، اس کی بے عزتی کرتے ہیں، یہ معنی نہیں ہوتا، بلکہ ہم صحیح بات کی وضاحت کرتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ صحیح بات کی وضاحت کرتے ہیں۔ اسی لیے جب کسی عالم، سنیے غور سے، یہ بات بڑی پیاری ہے، اسی لیے جب کسی عالم کے کسی ساتھی اور دوست سے غلطی ہوئی تو انہوں نے کہا، دیکھیے غور سے، اور یہ بات جو بیان کی جا رہی ہے یہ بہت ہی پریکٹیکل ہے، عملی ہے، اور بڑے ائمہ اور علماء کی بات چل رہی ہے۔ تو اسی لیے جب کسی عالم کے کسی ساتھی اور دوست سے غلطی ہوئی تو انہوں نے کہا، ایک عالم ہے، اس کے ساتھی عالم سے کوئی غلطی ہوئی تو دوست ہوتا ہے، دوست سے محبت ہوتی ہے، دونوں صاحب علم ہیں، یہ علم والا اس سے محبت کرتا ہے، وہ علم والا اس سے محبت کا، دونوں کو دونوں سے محبت ہے، آپس میں ایک دوسرے سے محبت ہے، کیونکہ وہ علم والے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جب ایک ساتھی، ایک عالم کے ساتھی یا دوست سے غلطی ہوئی تو انہوں نے کیا کہا؟ فلان حبیبنا ولکن الحق احب الینا منہ۔ اور نیچے حاشیے میں دیکھیے کہ یہ بات کس کی ہے؟ یہ بات شیخ الاسلام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، جو انہوں نے ابو اسماعیل ہروی کے بارے میں کہی تھی۔ ابو اسماعیل ہروی سے محبت رکھتے تھے امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ، اور ابو اسماعیل ہروی کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ان کے بہت سارے رسائل ہیں، ان کے بہت سارے اقوال ہیں، بہت سارے آثار ہیں، بہت ساری باتیں انہوں نے کتابوں میں لکھی ہیں۔ ٹھیک ہے، امام ہے، لیکن غلطی ہوئی ہے، کوتاہی ہوئی ہے، خطا ہوئی ہے، اس لیے امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تاریخی جملہ کہا تھا۔
علم والے نے علم والے کے بارے میں کیا کہا جس سے غلطی ہو گئی؟ فلان حبیبنا ولکن الحق احب الینا منہ، فلاں صاحب ہمیں محبوب ہیں، فلاں صاحب سے ہمیں پیار ہے، فلاں صاحب سے ہمیں محبت ہے، لگاؤ ہے، لیکن حق ہمیں ان سے زیادہ محبوب ہے۔ عالم ہے، ہمارا دوست ہے، ساتھی ہے، اس سے ہمیں محبت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن حق سے ہماری محبت اس اپنے ساتھی اور عالم سے بھی زیادہ ہے۔ تو اس سے واضح ہوا کیا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم حق کو سب سے اوپر رکھیں۔ کسی سے بھی محبت ہے لیکن حق اس سے زیادہ محبوب ہونا چاہیے، حق اس سے زیادہ محبوب ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں یہی صحیح طریقہ ہے۔ اس لیے یہ نہ سمجھو کہ کسی مسئلے میں اگر کسی عالم سے غلطی ہو جائے تو اس میں اس کی تردید کرنے کا معنی اس کی تنقیص یا اس سے نفرت ہے، یہ معنی نہیں ہے اس کا، ہرگز نہیں۔ بلکہ علماء، اور یہ پریکٹیکل ہے، کہتے ہیں علماء ہمیشہ سے ایک دوسرے کی غلطیوں کی تردید کرتے رہے ہیں، اس کے باوجود وہ آپس میں بھائی بھائی اور ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے۔ بھئی علماء، انسان غلطی ہوئی ہے علماء سے، تو اگر مجھ سے غلطی ہوئی تو آپ نے مجھ پر تردید کی، آپ سے غلطی ہوئی تو ہم نے آپ پر تردید کی، یعنی ہم تو طلبہ ہیں، بچے ہیں، لیکن ہم یہ مثال کے طور پر آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ ہمارے بڑے علماء، سلف کے علماء، ان کی زندگی، ان کی سیرت کا مطالعہ کریں تو آپ کو ملے گا کہ آپس میں ایک دوسرے پر کسی مسئلے میں اگر غلطی کسی سے ہو گئی ہے تو اس پر رد کرنا، نقد کرنا، یہ عام بات تھی سلف کے یہاں، لیکن معاملہ دلائل سے، اصولوں سے رد کیا کرتے تھے، اس میں کوئی عیب کی بات نہیں تھی۔ تو اس کے اعتراض کے باوجود اور رد کرنے کے باوجود بھی وہ آپس میں بھائی بھائی اور ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے۔ اور اس سے پہلے بھی اشارہ ہو چکا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں صاحبین کے درمیان تقریباً 100 مسائل میں، 100 سے زیادہ فقہی مسائل میں اختلاف تھا۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے، نوٹ کیا ہے اعلام الموقعین کے اندر، کہ ان دونوں کے درمیان 100 سے زیادہ مسائل میں اختلاف تھا، لیکن اس کے باوجود بھی آپس میں ایک دوسرے پر رد کرنا، وہ ان کو سمجھائیں، وہ ان کو سمجھائیں، وہ ان پر اعتراض کریں، وہ ان پر اعتراض کریں، وہ ان کو سمجھانے کے لیے اپنی دلیل پیش کریں، ان کو سمجھانے کے لیے اپنی دلیل پیش کریں، یہ سب دونوں میں چلتا تھا، لیکن دونوں میں کبھی بھی ایک دوسرے سے نفرت، بغض اور دوری ہرگز نہیں پائی گئی۔ دونوں ایک دوسرے کا احترام، وہ ان کا احترام، وہ ان کا احترام، یہ طریقہ تھا۔ تو یہ چیز ہونی چاہیے۔ یہ معاملہ کہاں ہے؟ ساری باتیں کہاں ہو رہی ہے؟ بعض مسائل میں ہونے والی غلطیاں، منہج کا بگاڑ، عقیدے کا بگاڑ، منہج کا فساد، عقیدے کا فساد، اس کی حیثیت الگ ہے، ٹھیک ہے؟ اور منہج کے بگاڑ اور عقیدے کی بگاڑ میں بھی اگر کوئی، میرے بھائیوں، دلیل کے ذریعے سے اس کی اصلاح کرتا ہے تو وہ محبت کے قابل ہے۔ جو اس کو تسلیم نہ کرے وہ گویا کہ حق سے دوری اختیار کر رہا ہے، حق سے نفرت کر رہا ہے۔ اس بات کو اچھی طرح سے جاننے کی ضرورت ہے۔ ہمارے لیے جائز ہی نہیں، کہتے ہیں ہمارے لیے جائز ہی نہیں کہ کسی شخص کی کہی ہوئی تمام باتیں ایک قول مسلم، تسلیم شدہ فرمان کی طرح قبول کر لیں۔ دیکھا آپ نے، شریعت ہمیں بتلاتی ہے کہ ہمارے لیے، ہم میں سے کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی شخص کی کہی ہوئی تمام باتوں کو بلا اعتراض تسلیم کرتے ہوئے لے لیں۔ یہ ہمارا ایمان اس کی اجازت نہیں دیتا، خواہ وہ صحیح ہو یا غلط ہو، کیونکہ ایسا اگر کوئی کسی کے ساتھ کرتا ہے کہ وہ ساری باتیں اس کی میں لوں گا تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ اس کا مطلب وہ تعصب کرتا ہے، اس کے لیے تعصب برتتا ہے۔ ایسا کرنا تعصب ہے۔ بلکہ جس کی تمام باتیں لی جائیں گی، وہ کون ہے؟ جس کی تمام باتیں لی جائیں گی، اس میں سے کچھ بھی چھوڑا نہیں جائے گا، سب لینا ہے۔ جس کی سب باتیں لینی ہیں، کوئی بات اس کی چھوڑنی نہیں ہے، کہتے ہیں وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ صرف کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی طرف سے پیامبر ہیں، اپنی خواہش سے کچھ بھی نہیں بولتے،
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا علاوہ سب غلطی بھی کرتے ہیں اور درستی بھی کرتے ہیں. ان سے صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیسا ہے؟ اپنی مرضی سے کچھ بولتے ہی نہیں، وحی کے ذریعے سے بولتے ہیں، اس لیے غلطی ہونے کا اس میں امکان سرے سے نہیں ہے. کہتے ہیں خواہ وہ افضل ترین لوگ ہوں، کوئی کتنا بھی افضل ہو، لیکن کسی کی ہر بات کو ہے نا لے لیا جائے، ایسا کوئی نہیں ہے سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہمارا ایمان تھا، یہی ایمان ابو بکر کا، یہی ایمان عمر کا، یہی ایمان عثمان کا، یہی ایمان علی کا، یہی ایمان بقیہ عشر مبشرہ کا، یہی ایمان صحابہ کا، یہی ایمان تابعین کا، یہی ایمان تھا. اچھا، اسی بنیاد پر اگر کوئی کسی کی غلطی پر نشاندہی کرتا تھا تو خوشی کا اظہار کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی ہے ہی نہیں جس کی ہر بات کو لیا جائے، تو پھر مجھے غور کرنا چاہیے کہ مجھ سے غلطی ہو رہی ہو. یہ طریقہ تھا ان صحابہ کرام کا، اور اسی لیے ایک دوسرے پر اعتراض بھی کرتے تھے اور ایک دوسرے کی باتوں پر میرے بھائیوں لوگ غور بھی کرتے تھے، مانتے بھی تھے، اور اس سے اپنی توہین اور اپنی تنقیص کا سبب نہیں سمجھتے تھے بلکہ اس کا شکریہ ادا کرتے تھے. رحم اللہ امرأن اہدی الی عیوبی، اللہ تعالیٰ اس آدمی پر رحم فرمائے جو میری غلطیاں مجھے ہدیے میں دے دے، جو میری غلطیاں مجھے تحفے میں دے دے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں یہ بات وارد ہے. اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں کیونکہ وہ مجتہد ہیں اور ان کا اجتہاد صحیح یا غلط دونوں ہو سکتا ہے. اجتہاد میں تو غلطی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی ہے؟ صحیح بھی ہو سکتا ہے اجتہاد اور غلط بھی ہو سکتا ہے اجتہاد. اس لیے کسی کی بات کو پورے طور پر لے لیا جائے گا ایسا کوئی نہیں ہے سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ غلطیوں سے کوئی محفوظ نہیں ہے. ضروری ہے کہ ہم اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیں، ضروری ہے کہ اس بات کو ہم اچھی طرح سے سمجھ لیں، اور کسی کی مجاملت، خوشامد، کسی کی مجاملت کا مطلب کیا ہے؟ خوشامد، آگے آ گیا ہے نا، کرتے ہوئے اس کی غلطی پر خاموشی اختیار کریں، یہ درست نہیں ہے. ضروری ہے کہ ہم اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں اور کسی کی مجاملت اور خوشامد کرتے ہوئے اس کی غلطی پر خاموشی اختیار نہ کریں، غلطی بتلائیں کہ غلطی کیا ہے، بلکہ ہم پر غلطی واضح کرنا ضروری ہے. غلطی واضح کرنا ضروری ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ غلطی ہے اور اس کو چلنے دیا جائے، اس کو پھیلنے دیا جائے، اسے ادھر سے ادھر سے اور کہاں پہنچنے دیا جائے؟ یہ درست نہیں ہے. غلطی واضح کی جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الدین النصیحہ. قلنا لمن یا رسول اللہ قال للہ ولی کتابہ ولی رسولہ ولی ائمۃ المسلمین وعامتہ. مشہور روایت صحیح بخاری مسلم کی، بخاری میں بھی غالباً روایت ہے لیکن الفاظ کچھ الگ ہیں، لیکن یہ بہرحال یہ تو طے ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، ہمارے سامنے یہ حوالہ موجود ہے. حدیث نمبر 55. دین خیر خواہی کا نام ہے. خیر خواہی بھلا چاہنے کا نام ہے. دین کس کا نام ہے؟ بھلا چاہنے کا نام ہے. بھلا چاہیں، میں آپ کا بھلا چاہوں، آپ میرا بھلا چاہیں. کہتے ہیں دین بھلائی چاہنے کا نام ہے. ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کس کی بھلائی چاہیں، کس کی خیر خواہی کریں؟ آپ نے فرمایا اللہ کی، اس کی کتاب کی، اس کے رسول کی، مسلمانوں کے حکمرانوں کی اور عام مسلمانوں کی. تو اس میں کیا ہے بھائی؟ خیر خواہی، غلطی واضح کرنا، غلطی بتلانا، ان کو سمجھانا کہ آپ سے چوک ہو رہی ہے. لیکن کہاں بتائیں گے؟ جس سے غلطی ہو رہی ہے اس کو بتائیں گے نا، جس سے غلطی ہو رہی ہے اس کو بتائیں گے، ساری دنیا کو نہیں بتلائیں گے. ساری دنیا کو کب بتلائیں گے؟ جب وہ منہج کی غلطی ہو، وہ عقیدے کی غلطی ہو جس کی بنیاد پر دنیا میں لوگ گمراہ ہو رہے ہوں، جو عقیدہ برباد ہو رہا ہو، ایمان ضائع ہو رہا ہو. ایسے لوگوں کے بارے میں پوری دنیا کو بتلایا جائے گا. جہاں جہاں لوگ غلط عقیدے پر چل رہے ہیں، جہاں جہاں لوگ غلط منہج پر چل رہے ہیں، وہاں تک وہ بات پہنچائیں گے تاکہ لوگ واقف ہو جائیں. ٹھیک ہے. اچھا، غلطی واضح کرنا تمام لوگوں کی خیر خواہی ہے اور اسے چھپانا نصح و خیر خواہی کے خلاف ہے. اچھا، یہ بات ہو گئی. اس میں حاشیے میں دیکھیے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ہے نا ایک بات بڑی پیاری لکھی ہے. صفحہ نمبر 366 میں ہے.
نیچے دیکھیے کہتے ہیں حاشیہ نمبر 1 میں حل المسلم ملزم باتباع مذہب معین من المذاہب الاربعہ۔ اسلام کی کتاب کے مؤلف شیخ محمد سلطان خجندی نے ملا علی قاری حنفی رحمہ اللہ سے ان کا یہ قول نقل فرمایا ہے۔ یہ کتاب آپ جانتے ہیں نا، مشہور کتاب ہے، پتلا سا رسالہ ہے، 30-40 پیج کا، 50 پیج کا۔ یہ جو کتاب کا نام ہے کیا مسلمان چاروں مسلکوں میں سے کسی ایک مسلک پر جمے رہنے کا پابند ہے، کسی ایک مسئلے پر ڈٹے رہنے، کسی ایک مسئلے کو پکڑ کر بیٹھنا کیا مسلمان کے اوپر واجب اور ضروری ہے؟ یہ عنوان ہے اس کتاب کا، پتلی سی کتاب ہے۔ یہ اصل میں جاوا غالباً نام ہے یا جینیوا نام ہے، جاپان کا کوئی شہر ہے، وہاں کے کچھ لوگ اسلام لائے تھے۔ اب اسلام جب لائے، اسلام قبول کرنے کی ان کی سوچ ہوئی کہ اسلام قبول کریں، تو وہاں پر یہ مسلکوں کے پیروکار موجود تھے۔ کچھ حنفی تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھیے آپ مسلمان ہو رہے ہیں تو آپ حنفی ہو نا، آپ اسلام لا رہے ہیں نا، تو آپ کو چاہیے کہ آپ حنفی مسلمان بنیے، یعنی مسلمان بننا کافی نہیں، مسلمان کے بعد حنفی بننا چاہیے آپ کو۔ وہیں دوسری جماعت شوافی کی بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ نہیں، حنفی مت بنیے، شافعی مسلک اختیار کیجئے، کیونکہ امام شافعی کا مقام بڑا اونچا ہے، اور وہ مطلب یعنی کیا کہتے ہیں، وہ قریش میں سے ہیں وغیرہ، اس طرح کی باتیں کہا انہوں نے۔ جو شافعی تھے، جو حنفی تھے، اپنی اپنی باتیں کہیں۔ اب وہ اسلام لانے کے لیے ایک ٹیم تیار تھی، وہ چونک گئی، وہ کہنے لگے بھی ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ اسلام ہی لانا ہے، اب اسلام کے اندر بھی آپ کے ہاں بہت سارے فرقے ہیں، اس کا تو ہمیں پتہ نہیں تھا۔ پرانی بات ہے یہ بات پرانی ہے، کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کو کم سے کم 50 سے 60 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، کہ ایک دم بچپن میں یہ کتاب ہم لوگوں کے سامنے آئی تھی، اساتذہ کرام نے بتلائی تھی، اور وہ کتاب عربی میں تھی، اس کا ترجمہ بھی اردو میں شائع ہوا تھا۔ کیا مسلمان کو چاروں مذاہب میں سے، یعنی چاروں مسلکوں میں سے کسی مسلک کو پکڑ کر بیٹھنا یا پکڑنا، اس کو لازم پکڑنا ضروری ہے؟ یہ اس کا عنوان تھا۔ بہرحال یہ کتاب جو ہے سلطان خجندی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ اصل میں جب یہ معاملہ پیش آیا، وہ مطلب چونک گئے کہ یہ کتنے فرقے ہیں، اب یہ ہمیں اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، یہ اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، کوئی تیسرا ملے گا اپنی طرف کھینچے گا، چوتھا ملے گا اپنی طرف کھینچے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اسلام لائیں گے، لیکن ہم لوگ یہاں اسلام نہیں لائیں گے، ہم لوگ اسلام کے ملک میں جا کر کے اسلام لائیں گے جہاں سے اسلام نکلا ہے۔ تو وہ لوگ حجاز پہنچے، ہے نا، وہاں پہنچ کر کے سب ساری بات چیت ہوئی، اور اس وقت کے جو امام تھے سلطان خجندی، یہ غالباً مسجد حرام کے امام بھی تھے اس وقت، ٹھیک ہے۔ انہوں نے جب بات چیت کی تو یہ ساری باتیں ان کے سامنے آئی، ان لوگوں نے واقعہ بتایا کہ ایسا مسئلہ ہے۔ انہوں نے سمجھایا کہ ایسی کوئی بات نہیں، اسلام قرآن کا نام ہے، نبی کی سنت کا نام ہے، اور قرآن و سنت کو جیسے نبی کے صحابہ جو پہلا بیچ تھا جیسے انہوں نے سمجھا ہے، بس وہی دین ہے، وہی آگے بڑھاتے رہنا ہے۔ یہ کسی مسلک کو، کسی مذہب کو، کسی شخص کو پکڑ کر کے بیٹھنا، اس کو نہ کسی قرآن نے واجب کیا، نہ کسی سنت نے واجب کیا، اسے تو یوں ہی واجب کر دیا گیا۔ بہرحال بعد میں وہ اسلام، خلاصہ کلام تھا کہ وہ اسلام لانے سے مکر گئے، اسلام لانے سے مکر گئے تھے، وہ وہاں پر اسلام لانے سے وہ مکر گئے تھے۔ پھر اس کے بعد یہ واقعہ پیش آیا، تو یہ کتاب سلطان خجندی نے لکھی، اور اس کتاب کے اندر یہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ جو ایک امام ہیں، مسلکن حنفی ہیں، لیکن بہت ساری کتابوں کے مصنف ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ صاحب علم ہے، تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ بات کہی ہے، کوئی قول کہا ہے، وہ قول دیکھیے۔ اب یہاں دیکھیے، ایک طرف آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ملا علی قاری کے ساتھ حنفی لگا ہوا ہے، حنفی کا لاحقہ لگا ہوا ہے۔ ملا علی قاری مسلکن کیا ہے؟ حنفی ہیں، یعنی ان کی نسبت مسلک ابو حنیفہ کی طرف ہے رحمۃ اللہ علیہ اجمعین۔ لیکن اس کے باوجود یہ قول پڑھیں، آپ قول پڑھیں، کیا کہا انہوں نے؟ اس امت کے کسی بھی فرد پر حنفی یا مالکی یا شافعی یا حنبلی ہونا واجب نہیں ہے، جبکہ وہ نسبت کیا رکھتے ہیں؟ حنفیت کی نسبت رکھتے ہیں۔ یہ نسبت حنفیت کی وہ تعصب والی نسبت نہیں ہے جو آج ہم دیکھتے ہیں،
ایک مقلد جامد جب پکڑ کے بیٹھتا ہے تو پھر وہ مسلک کو چھوڑتا نہیں ہے، چاہے وہ قرآن کے خلاف چلا جائے، سنت کے خلاف چلی جائے، وہ بات ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، بہت ساری مثالیں ہیں، پریکٹیکل مثالیں ہیں، اقوال ہیں، افعال ہیں، واقعات ہیں، حوادث ہیں، کتنی ساری باتیں ہیں۔ اگر اس کو بیان کرنے چلے تو بہت زیادہ وقت درکار ہے۔ میں تھوڑی بات ذکر کروں گا آپ کے سامنے۔ تو یہ امام ملا علی قاری جیسے امام نے بات کہی ہے کہ امت کے کسی بھی فرد کے اوپر، کسی بھی آدمی کے اوپر حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی ہونا ضروری نہیں ہے۔ کس نے واجب کیا، کس نے ضروری ٹھہرا دیا؟ ایسی کوئی بات ہے نہیں دین کے اندر، بلکہ ہر فرد پر واجب کیا ہے؟ ہر فرد پر واجب ہے کہ اگر وہ عالم نہ ہو تو اہل علم میں سے کسی سے بھی مسئلہ پوچھ لے۔ حنفی ہے تو حنفی ڈھونڈ کے پوچھے، شافعی ہے تو شافعی ڈھونڈ کر کے پوچھے، مالکی ہے تو مالکی ڈھونڈے، حنبلی ہے تو حنبلی ڈھونڈے، ظاہری ہے تو ظاہری ڈھونڈے، ہے نا، جعفری ہے تو جعفری ڈھونڈے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جو بھی صاحب علم ملے، کوئی مسلک ہو، ہمیں بھائی آپ صاحب علم ہیں، قرآن کی آیت، نبی کی سنت کے حوالے سے بتا دیجئے کہ اس مسئلے میں مجھے کیا کرنا چاہیے۔ یہ طریقہ ہونا چاہیے۔ یہ نہ دیکھیں حنفی ہیں کہ مالکی ہیں کہ شافعی ہیں، کیا ہے، یہ دیکھنا درست نہیں ہے۔ صاف کہتے ہیں ہر فرد پر واجب یہ ہے کہ اگر وہ عالم نہیں ہو تو وہ اہل ذکر میں سے، اہل ذکر یعنی اہل علم میں سے کسی سے بھی مسئلہ پوچھ لے۔ اور ائمہ اربعہ بھی اہل ذکر میں سے ہیں، یہ بھی امت کے علماء میں سے 4 علماء ہیں، کہ معاملہ الگ تھلگ کا نہیں ہے، پوری امت کے علماء ہیں، ان میں یہ بھی ہیں۔ تو اب ان 4 میں سے بھی کسی سے بھی پوچھ لے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اس میں سے کسی کو خاص کرنا ہے کہ نہیں میں حنفی ہوں، ہم حنفی ہی کو سنوں گا، کچھ مسئلہ پوچھوں گا، ٹھیک ہے؟ تو صاف کہتے ہیں یا مالکی ہے تو کہیں مالکی سے پوچھوں گا، شافعی ہے تو شافعی سے پوچھوں گا، حنبلی ہے تو حنبلی سے پوچھوں گا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ شیخ صاحب صاف کہتے ہیں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کہ کسی سے بھی مسئلہ پوچھ لے۔ اور ائمہ اربعہ بھی اہل ذکر میں سے، یعنی ائمہ اربعہ رحمۃ اللہ علیہ مجمعین بھی کیا ہے؟ یہ اہل ذکر یعنی اہل علم میں سے ہیں۔ اور اسی لیے کہا گیا ہے من تبع عالما لقی اللہ سالما، ایک قول ہے، یہ حدیث نہیں ہے، حدیث نہیں ہے، کیا ہے؟ ایک قول ہے۔ من لقی عالما، من تبع عالما لقی اللہ سالما، جو کسی عالم کی پیروی کرے گا اللہ سے صحیح سالم ملے گا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا ہے؟ وہی کسی بھی عالم سے مسئلہ پوچھ لو بھائی، اپنا مسلک مت ڈھونڈو، اپنا فرقہ مت ڈھونڈو۔ آپ کسی بھی عالم سے کہیں کہ بھائی، عام آدمی جس کو بالکل علم نہیں ہے، جاہل ہے، نابلد ہے، کچھ بھی مسئلہ اس کو مسئلے کا علم نہیں ہے، اب اس کو مسئلہ جاننا ہے تو وہ عالم سے ملے۔ بھائی آپ عالم ہیں؟ ہاں میں دین کا عالم ہوں، طالب علم ہوں، تو بھائی آپ ہمیں قرآن و سنت اور نبی کے صحابہ کے منہج کے مطابق بتا دیجئے، ان کی سمجھ کے مطابق بتا دیجئے کہ مجھے اس مسئلے میں کیا کرنا چاہیے۔ پابندی کس بات کی ہے؟ قرآن، سنت، صحابہ کا فہم اس کی روشنی میں بتائے۔ اور جو بھی عام آدمی کسی عالم سے سوال کرتا ہے، کسی امام سے سوال کرتا ہے تو اسلک مسلک کا سوال نہیں کرتا، کسی مذہب فرقے کا سوال نہیں کرتا، بلکہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مجھے اللہ کی کتاب کی روشنی میں بتا دو کہ مجھے کیا کرنا ہے، نبی کی سنت کی روشنی میں بتا دو کہ کیا کرنا ہے، صحابہ نے کیا سمجھا ہے قرآن و سنت کو، کیسے سمجھا ہے، اس کے مطابق آپ بتا دیجئے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ آپ بتائیے کہ اگر ہم کسی سے مسئلہ پوچھنے کے لیے جاتے ہیں کسی عالم سے، تو ہم یہی تو جاننا چاہتے ہیں کہ بھئی حلال ہے حرام ہے اللہ کے ہیں حلال ہے کہ نہیں، یہ تو پوچھنے چاہتے ہیں۔ قرآن میں سنت میں اس کا حلال حرام کا کیا حکم بتائے، ہم یہ تو نہیں پوچھنے چاہتے کہ آپ عالم اپنی بات بتا دیجئے۔ کوئی نہیں، ہر آدمی حلال و حرام ہے، دین ہے، شریعت ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، اس کے لیے سوال کر رہا ہے تو وہ کیا جانے گا؟ یہی جاننا چاہتا ہے کہ اس مسئلے میں اللہ کیا کہتا ہے، نبی کی سنت کیا کہتی ہے، صحابہ نے کیا سمجھا ہے، ہمیں وہ بتا دیجئے، مجھے پتہ نہیں ہے۔ یہ مقصد ہوتا ہے۔ صاف کہتے ہیں امام شافعی اچھا میں کہتا ہوں، کہتے ہیں شیخ کہتے ہیں کہ جو کسی عالم کی پیروی کرے گا اللہ سے صحیح سالم ملے گا، یعنی بلا پابندی کیے ہوئے، بلا تقلید کیے ہوئے، بلا پکڑ کے بیٹھے ہوئے، کسی بھی عالم جو قرآن سنت کی روشنی میں آپ کو علم دینے والا ہو، آپ اس کے پیچھے چلیے، پوچھیے اور اس پر عمل کیجیے، پوچھیے اس پر عمل کیجیے۔ اب اگر وہ قرآن و سنت کے علاوہ کہیں سے کوئی بات کہتا ہے تو نفس پرست مانا جائے گا۔ کیا مانا جائے گا؟
نفس پرست، کیونکہ سوال کرنے والا یہ جاننا چاہتا ہے کہ اس مسئلے میں قرآن و سنت کی دلیل کی روشنی میں بتائیے، آپ علم والے ہیں، کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ صحابہ نے جو کچھ سمجھا اس کی روشنی میں بتائیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ یہ بہت بنیادی مسئلہ ہے۔ بہرحال کہتے ہیں اس سے قریب معنی کی بات شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیان فرمائی ہے، اور ان کی بات آئی ہے کتاب کے صفحہ نمبر 220 میں۔ اور یاد کریں انہوں نے یہ مسئلہ کہا ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی آدمی کو اس طرح سے کھڑا کر لیا، طے کر لیا، بنا لیا کہ اس کی ہر بات کو مانے گا، اس کی ہر بات کو مانے گا، اس کی کسی بات کو نہیں چھوڑے گا، تو ایسا شخص طاغوت بنا رہا ہے۔ کیا بنا رہا ہے؟ طاغوت بنا کر کے کھڑا کر رہا ہے۔ یعنی جس کی اتباع اللہ تبارک و تعالیٰ نے واجب کی ہے وہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس نے امت میں سے کسی کو کھڑا کر کے اس کی ہر بات کو ماننے کا وعدہ کیا ہوا ہے، ہر بات کو ماننے کی پابندی کر رہا ہے۔ اس کا مطلب وہ کیا کر رہا ہے؟ ایک طاغوت کھڑا کر رہا ہے، اور یہ درست نہیں ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں اجمع المسلمون علی ان من استبانت له سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم يحل له ان يدعها لقول احد من الناس۔ کتنی پیاری بات ہے، کتنی عظیم الشان بات ہے، کتنی پیاری بات ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے یہ۔ آج کتنا بڑا پٹا ہندوستان کے ساحل کا، تھانہ سے شروع ہو کر کے بمبئی سے اور کوکن کی پوری ساحلی جو پٹی ہے وہاں سے گزرتا ہوا جنوبی ہندوستان کا بہت سارا خطہ اپنے دامن میں لیے ہوئے ہے۔ یہ سارا کا سارا سلسلہ شوافے کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ شوافے۔ پھر کوکن کا پورا خطہ، تھانہ، رائے گڑھ، رتنا گری، سندھو دور، پہ اس کے آگے گوا کا پورا علاقہ، اس کے آگے کیرلا اور سارے علاقے جو گئے، یہ عام طور پر کیا کہلاتے ہیں؟ یہ سب شوافے کہلاتے ہیں، یعنی شافعی مسلک کے ماننے والے۔ لیکن آپ اگر وہاں سے گزریں اور ان کی بستیوں کا جائزہ لیں، ان کی مسجدوں کا جائزہ لیں، ان کی کتابوں کا جائزہ لیں، ان کی دعوتوں کا جائزہ لیں، تو آپ کو عام طور پر تصوف میں ڈوبے ہوئے ملیں گے، قبر پرستی آپ کو ملے گی، آپ کو اندھی تقلید ملے گی، آپ کو مسلک کے نام پر تعصب ملے گا، سنت کو چھوڑنے کی مثالیں ملیں گی۔ تبلیغی جماعت والے بڑی تعداد میں میرے بھائیوں آپ کو اس پورے خطے میں ملیں گے، ہے نا۔ قبر پرستوں کی جو جماعت ہے اس کے مسلک، اس کے ماننے والے بڑی تعداد میں اس پورے پٹے میں ملیں گے، اور اپنے آپ کو کیا کہیں گے؟ وہ اپنے آپ کو شوافی کہلائیں گے، شافعی کہلاتے ہیں اپنے آپ کو، لیکن یہ سارا معاملہ ہے ان کا۔ دیکھو امام شافعی کی تعلیم کیا ہے میرے بھائیوں۔ اپنے آپ کو شوافی کہلانے والے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کو یاد کریں، اہل کوکن یاد کریں، خاص طور پر اس قول کو سامنے رکھیں کہ جس امام سے نسبت ہے آپ کو، اس امام کا مسلک دیکھو کیا ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں اجمع المسلمون، مسلمانوں کا اتفاق ہے، پورے مسلمان متفق ہیں اس بات پر، اعلی ان من استبانت له سنت رسول اللہ، اس بات پر متفق ہیں کہ جس کے سامنے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم واضح ہو جائے، یعنی واضح سنت آ جائے، اس مسئلے میں سنت آ گئی، اس مسئلے میں سنت آ گئی، اس مسئلے میں سنت آ گئی، لم يحل له ان يدعها لقول احد من الناس، تو اس کے لیے حلال نہیں ہے، اس کے سامنے سنت واضح ہو جائے، اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اسے کسی کی بات کی بنیاد پر چھوڑ دے۔ کسی کی بات بھی آ جائے، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، کسی کی بات کی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنت کو چھوڑ دے، یہ حلال ہے ہی نہیں۔ امام شافعی کا موقف، امام شافعی کے اقوال اگر آپ پڑھیں تو حیران ہو جائیں۔ امام شافعی نے کہا تھا کہ اگر تم میں سے کسی کو راستے میں کسی کاغذ کے ٹکڑے پر کوئی حدیث لکھی ہوئی مل جائے، کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے، آپ نے دیکھا، اسے اٹھایا، آپ نے دیکھا کہ اس کاغذ کے اوپر اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث لکھی ہوئی ہے، ابو ہریرہ ایسا ایسا بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ایسا ایسا کہا، ایسا ایسا کیا، مثال کے طور پر امام شافعی کہتے ہیں کہ اس حدیث کو جو آپ کو ملی ہے اسے میری طرف سے بیان کر دو، اسے کیا کر دو؟ میری طرف سے، کہ امام شافعی نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے ایسے ایسے فرمایا، یہ ان کا مسلک تھا۔
حدیث سنت کہیں بھی ملے اسے اٹھاؤ اور امام شافعی کے حوالے سے بیان کر دو۔ یہ ہے طریقہ، یہ ہے سنت کی محبت، اور یہ ہے سنت کا راستہ جس کی تعلیم دے کر کے امام شافعی گئے ہیں۔ اور یا معاف کیجئے گا، سارے ائمہ کرام نے سنت کی راہ کی تعلیم دی ہے۔ پہلے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اقوال دیکھ کر کے حیران ہو جائیں گے آپ، سنت پر چلنے کی تلقین امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بے شمار اقوال میں کہی، اور اندھی تقلید کی مذمت اور اس کی ممانعت کے بارے میں صریح باتیں لا تقلدوا مالکا ولا شافعیا ولا ثوری، اس طرح سے اقوال کتنے موجود ہیں۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سب سے جو مشہور قول ہے وہ کیا ہے؟ جب صحیح حدیث مل جائے تو وہی میرا مسلک ہے، اذا صح الحدیث فہو مذہبی۔ اور آپ کو بتاؤں یہ جو قول ہے یہ چاروں ائمہ سے منقول ہے، چاروں ائمہ سے منقول ہے، اور ائمہ کرام کی اقوال اس سلسلے میں بے شمار ہیں۔ اس سلسلے کی وضاحت کرنے والی ایک بہت زیادہ معتبر کتاب امام فلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ فلانی سوڈان کے ہیں، پرانے علماء میں سے، آج سے 200-250 سال پہلے کے علماء میں سے ہیں، ہے نا۔ ان کی کتاب ہے ایقاظ ہمم اولی الابصار، ایقاظ ہمم اولی الابصار، لمبا نام ہے، مشہور نام اس کا یہی ہے، اتنی سی شروع والا نام مشہور ہے۔ اس کتاب میں علامہ فلانی رحمۃ اللہ علیہ نے سنت سے متعلق بہت ساری آیتیں، حدیثیں، سلف کے اقوال، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے اقوال، اور پھر اس کے بعد آتے آتے ائمہ اربعہ کے اقوال بھی بھرپور بیان کیے ہیں۔ تو تقلید کی تردید کے لیے جو بہت ساری معتبر کتابیں ہیں، ان میں سے سب سے معتبر کتابوں میں سے ایک کتاب یہ علامہ فلانی کی کتاب ایقاظ ہمم اولی الابصار ہے۔ اس میں سارے اقوال اکٹھا کر دیے گئے ہیں، اور یہ کتاب صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی سے الحمدللہ اتباع سنت یا تقلید مذاہب اس عنوان سے یہ کتاب چھپی بھی ہوئی ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اس میں صرف اور صرف خزانہ ہے قرآن کی آیتوں کا، نبی کی سنت کا، اور اس کے بعد امت کے سلف ائمہ اور علماء کے اقوال کا۔ خیر، استفادہ کے لیے بہت ہی زیادہ اہم کتاب ہے۔ جتنی کتابیں تقلید کے بارے میں اس کتاب کے بعد میں لکھی گئی ہیں، اردو میں یا عربی میں یا کسی اور زبان میں، جتنی بھی کتابیں تقلید کے بارے میں لکھی گئی ہیں، ساری کتابوں کا سورس اور مرجع یہی کتاب ہے۔ سب لوگوں نے حوالے کس کی دیے ہیں؟ ایقاظ الہمم، ایقاظ ہمم اولی الابصار۔ بہرحال یہ کتاب کے بارے میں تھوڑی سی بات تھی۔ یہاں دیکھیے صاف صاف مسلمانوں کا اجماع ہے کہ جس کے سامنے سنت رسول واضح ہو جائے اس کے لیے لوگوں میں سے کسی کی قول کی بنیاد پر بنا پر اسے چھوڑنا حلال نہیں۔ یہ ہے امام شافعی کا، تو یہ بات واضح ہو گئی۔ اس کے بعد جو قول آپ کے سامنے آیا تھا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا کہ ہر ایک کی بات کو لیا بھی جا سکتا ہے، ہر ایک کی بات کو رد بھی کیا جا سکتا ہے سوائے اس قبر والے کے، اس کی تخریج یہاں پر موجود ہے کہ علامہ البانی نے اسے اپنی کتاب میں نقل فرمایا ہے، اور یہ مشہور قول ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا، جو بہت ہی زیادہ معروف ہے اور متواتر ہے اور بہت ساری کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اچھا، اس طرح سے یہاں پر ایک بات تقلید کے بارے میں ختم ہو گئی۔ تقلید کا لفظ یہاں پر نہیں آیا، تقلید کا سوال نہیں کیا، لیکن جو سوال کیا وہ تقلید اور تعصب کا ہی سوال ہے۔ سوال یہی کیا تھا نا کہ میں عالم سے محبت رکھتا ہوں، میں اس کے خلاف کوئی اعتراض، کوئی رد، کوئی تنقید سننا نہیں چاہتا، اور میں اس کی بات کو لیتا ہوں چاہے وہ دلیل کے خلاف بھی بولے۔ اب میں آپ کو آخر میں سیشن ختم ہونے سے پہلے آپ جو ہے اس سلسلے میں ایسے تو آپ کو بہت سارے اقوال ملیں گے، بہت ساری تفصیلات ملیں گی، لیکن میں ایک ریفرنس کے ساتھ بات ختم کر دینا چاہتا ہوں۔ شیخ بکر بن عبداللہ ابو زید رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے التعالم و اثرہ علی الفکر والکتاب۔ یہ کتاب بھی الحمدللہ ابھی رمضان میں صوبائی جمعیت سے اردو ترجمے کے ساتھ شائع ہوئی ہے۔ اس کتاب کے اخیر میں شیخ بکر بن عبداللہ ابو زید رحمۃ اللہ علیہ نے تقلید کے مسئلے کو بھی چھیڑا ہے، تقلید کے مسئلے کو بھی چھیڑا ہے، اور بڑی وضاحت سے اس چیز کو بیان کیا ہے
کہ تقلید یعنی قرآن و سنت کو چھوڑ کر کے، صحابہ کے موقف کو چھوڑ کر کے کسی کی بات کو لینا، یہ تقلید ہے۔ بلا دلیل لینا کیا ہے؟ یہ تقلید ہے۔ اور اس سلسلے میں انہوں نے جو کچھ مقلدین کے یہاں تعصب کی آخری حدیں پائی جاتی ہیں اس کی کچھ مثالیں بھی پیش کی ہے نا۔ امام شافعی کو ماننے والا لوگوں کو شافعی بننے کی تلقین کر رہا ہے، حنفی مسلک کا آدمی لوگوں کو حنفی بننے کی تلقین کر رہا ہے، ایسے ہی مالکی مسلک کا آدمی مالکی بننے کی تلقین کر رہا ہے، ایسے ہی حنبلی مسلک کا آدمی حنبلی بننے کی تلقین کر رہا ہے۔ یہ چاروں پہلو امام شیخ بکر بن عبداللہ ابو زید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر بیان کیا ہے، اور ان کے اقوال بھی جو انہوں نے کہے ہیں نا، ان اقوال کو بھی نوٹ کیا ہے، ان اقوال کو نوٹ کیا کہ یہ اقوال دیکھو کس طریقے سے۔ اچھا، اس میں حیرت یہ ہے کہ بعض بڑے ائمہ کرام کا بھی نام آتا ہے، بعض بڑے ائمہ جن کی خدمات ہیں، جن کی کتابیں ہیں، جن کی قربانیاں ہیں، لیکن ان کے ہاں بھی اس طور پر آپ کو اقوال ملیں گے کہ میری تمنا ہے، میری چاہت ہے کہ لوگ یتشفعوا شافعی بن جائیں، یتحنبلوا حنبلی بن جائیں، ایسے اقوال آپ کو ملیں گے۔ بہرحال یہ بالکل بھی شریعت اسلامیہ کے اندر روا نہیں ہے، کسی بھی دلیل نے قرآن کی یا سنت کی امت پر یہ بات واجب نہیں کی ہے کہ کسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بلا دلیل ماننا واجب ہے، ایسی کوئی دلیل ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ تو حنفی بننے، شافعی بننے، مالکی بننے، حنبلی بننے کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، بس ائمہ اور علماء کی کتابوں سے ہم استفادہ کرتے ہیں، اسی فہرست میں یہ ائمہ اربعہ اور ان کی کتابیں بھی ہیں، ان کی خدمات بھی ہیں، ان سے بھی ہم استفادہ کریں گے۔ کسی کو نبی کو چھوڑ کر کے پورے طور پر قابل اتباع بنا لیں، اس کی شریعت اسلامیہ میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ کو ایسے اقوال بھی ملیں گے تقلید کے مسئلے میں، بعض ایسے اقوال جس کو آپ پڑھ کر کے حیران ہو جائیں، آپ کو یقین نہیں آئے گا کوئی ایسی بات بھی بول سکتا ہے۔ آج بر صغیر ہندو پاک کے اندر ایسی کتابیں مقلدین نے لکھی ہیں جن کا عنوان یہ ہے کہ عدم تقلید فتنہ ہے، تقلید نہ کرنا گمراہی ہے، تقلید نہ کرنا فتنہ ہے، غیر مقلدیت فتنہ ہے۔ غیر مقلدیت کیا ہے؟ فتنہ ہے۔ اور آپ کو شاید یاد ہو، اور معذرت کے ساتھ، دارالعلوم دیوبند کی ویب سائٹ پر آپ جب جائیں تو آپ کو بہت سارے کالمز کے درمیان ایک کالم کی ضمن میں آپ کو ایک عجیب و غریب بات ملے گی۔ کیا ملے گی؟ رد غیر مقلدیت، رد غیر مقلدیت، یہ مشن کے طور پر، اور باقاعدہ آپ کو اس میں لکھا ہوا ملے گا کہ ہم دارالعلوم دیوبند کے طلبہ کے آخری سال کے جو طلبہ ہوتے ہیں، ہم ان کو باقاعدہ غیر مقلدیت کے فتنے سے آگاہ کرتے ہیں، اس کے لیے ہم لکھتے ہیں، اس کے لیے ہم لوگوں کو تیار کرتے ہیں تاکہ فتنہ غیر مقلدیت کی تردید کریں۔ تو آج حالت کیسی ہو گئی ہے کہ عدم تقلید کو فتنہ کہا جا رہا ہے، جس کی کوئی دلیل اللہ نے قرآن میں سنت میں نہیں اتاری ہے۔ پوری دلیلیں قرآن و سنت کی اتباع کے حق میں ہیں، تقلید کے حق میں کوئی دلیل نہیں، لیکن اس کے باوجود یہ معاملہ کس قدر سنگین ہو چکا ہے کہ سنت کو بدعت کہا جائے، بدعت کو سنت کہا جائے۔ عدم اتباع بدعت ہے، عدم اتباع فتنہ ہے، ثابت کیا جا رہا ہے؟ عدم تقلید فتنہ ہے، عدم تقلید غیر مقلدیت کی تردید ہونی چاہیے۔ آپ کو کتابیں بہت ساری چھپی ہوئی ملیں گی۔ جلالین جو ایک تفسیر کی کتاب ہے اور بہت مختصر کتاب، تفسیر کی کتاب ہے، بہت جامع، یعنی لفظ لفظ کی تفسیر اور شرح کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ دو جلال الدین علماء نے جن کے القاب تھے جلال الدین محلی اور جلال الدین السیوطی، ان دونوں جلالوں نے مل کر کے اس کتاب کی، قرآن کریم کی تفسیر لکھی ہے۔ ایک صاحب نے آدھی لکھی، وفات ہو گئی، آدھی باقی تھی، دوسرے صاحب نے اس کو مکمل کیا،
اور اس کے بعد اس کو شائع کیا گیا تو اس کا نام تفسیر الجلالین رکھا گیا، یعنی دو جلال الدین لقب کے علماء کی تفسیر۔ اس تفسیر پر حاشیہ لکھا ہے، اس تفسیر پر ایک حاشیہ لکھا ہے، حاشیۃ الساوی، ساوی نام کا حاشیہ۔ اور اس لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے بہت سارے عزیز نوجوان بعض طلبہ بھی ہے نا، اس ظاہر سی بات ہے کہ اس کتاب سے رجوع کرتے ہیں، اس کتاب کو پڑھتے ہیں جلالین کو، تو جب کتاب کو پڑھتے ہیں تو اس کا حاشیہ بھی دیکھتے ہیں، اس کے حاشیے میں کیا لکھا ہوا ہے، کیونکہ بالکل مختصر تفسیر ہے، لفظ پر لفظ کی تفسیر ایسے ہی الفاظ سے، یعنی دو لفظوں کی تفسیر دو لفظوں میں، چار لفظوں کی تفسیر کبھی 4 لفظوں میں، کبھی 5 لفظوں میں، کبھی 2 ہی لفظوں میں، بالکل جامع انداز کی بات، یعنی مختصر الفاظ میں وضاحت کرنے والی کتاب ہے، اہم کتاب ہے۔ الحمدللہ مدارس میں داخل نصاب ہے، اس کو پڑھا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو حاشیہ جو ساوی خلوتی کا لگا ہوا ہے، اس حاشیے میں اس حاشیہ نگار نے، حاشیہ لکھنے والے نے، ساوی نے سورہ کہف کی آیت کریمہ کی تفسیر کے ضمن میں لکھا ہے کہ سارے لوگوں کو ائمہ اربعہ کی مسالک اربعہ کی، مذاہب اربعہ کی تقلید کرنا واجب ہے۔ سارے لوگوں کو چاروں مسلکوں کی، چاروں مذاہب کی تقلید کرنا، چاروں میں سے کسی ایک کی تقلید کرنا واجب ہے، اور چاروں مسلکوں میں سے کسی ایک مسلک کو بھی نہ پکڑنا، یہ کیا ہے؟ یہ گمراہی کا ذریعہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ گمراہی ہے، دین میں تحریف ہے، بے دینی ہے۔ اس قدر تعصب تقلید کے نام پر کرنے کی مثالیں آپ کو ایسی بڑی بڑی کتابوں کے حاشیہ لکھنے والوں کے یہاں بھی مل جائیں گی۔ بہرحال تو یہ کوئی ایسا نہیں ہے ریفرنس کہ آپ کو ڈھونڈنا پڑے، آپ صرف جلالین کا وہ ایڈیشن تلاش کریں، ہے نا، اور ایڈیشن موجود ہے، یعنی چھپا ہوا ہمارے بیچ میں بھی موجود ہے، اور آج کل جو یہ سافٹ کاپی ہوتی ہے یہ بھی میسر ہے، آپ اس میں جائیں، تفسیر سورہ کہف کھولیں، آیت نمبر ابھی آپ دیکھ لیں گے کون سی آیت کریمہ ہے، وہ الا ان یشاء ہے نا، آیت کریمہ ہے، اس میں سورہ کہف میں جو کہف والوں کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، اس آیت کریمہ کی ضمن میں یہ بات حاشیہ میں امام ساوی خلوتی نے لکھی ہے۔ حیرت ہوتی ہے کہ کیسے یہ بات کوئی آدمی کہہ سکتا ہے؟ بھئی قرآن نے، سنت نے اتباع واجب کی ہے، تقلید تو نہیں واجب کی ہے، لیکن یہ بات کہی جاتی۔ اچھا، میں آپ سے شیخ بکر بن عبداللہ ابو زید صاحب کے حوالے سے کچھ بات کہہ رہا تھا۔ شیخ نے اپنی کتاب کے اخیر میں بہت ہی مستند باتیں، بہت ہی اہم باتیں ذکر کی ہیں، پڑھنے سے تعلق رکھتی ہیں، اور پڑھنے سے اس حوالے سے اگر کوئی کسی کے ذہن میں شبہہ ہو، جو تقلید کی راہ پر چل رہا ہو، تقلیدی سوچ رکھتا ہو، ائمہ اربعہ میں سے کسی امام کی تقلید کرنا ضروری ہے، لازمی ہے، اس کے بغیر نجات نہیں ہے، اس کے بغیر آزادی ہے، آزاد روی ہے، اس طرح کی باتیں کرنے والے جو لوگ ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے عبرت کا سامان ہے۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں محبت تو کرنے کی توفیق دے علم اور اہل علم سے، لیکن اس محبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بچنے کی، توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ ہم کسی عالم سے محبت کرتے ہیں، ایسی محبت کرتے ہیں کہ اس کی بات کو لیتے ہیں چاہے دلیل کے خلاف، چاہے کیا ہو، دلیل کے خلاف ہو۔ یہ اندھی تقلید ہے، اسی کو تقلید الاعمی کہتے ہیں، اس کو جمود کہتے ہیں، اس کو تعطل کہتے ہیں، اسی کو عصبیت کہتے ہیں، اسی کو ہٹ دھرمی کہتے ہیں۔ بھلا اس کی گنجائش کہاں ہو سکتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کہ قرآن و سنت کو چھوڑ کر کے کسی امام کو فالو کیا جائے، کسی عالم کو فالو کیا جائے؟ اور کیا کسی عالم نے یہ کہا ہے کہ میری تقلید کی جائے؟ ان ائمہ اربعہ جن میں سے کسی نہ کسی ایک کے مسلک سے جڑنے کی تلقین کی جاتی ہے اور اسے نجات کا ذریعہ بتایا جاتا ہے، ان ائمہ اربعہ میں سے کسی ایک نے ایک اسٹیٹمنٹ بھی نہیں دیا ہے کہ میری تقلید کرو یا فلاں کی تقلید کرو۔ سب کے سب ائمہ رحمت اللہ علیہم اجمعین
یہ ان کی امانت ہے، یہ ان کا تقوی ہے، یہ ان کی للہیت ہے، یہ ان کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے امانت میں کتنی زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے اس کا احساس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جواب دہی کی فکر ہے انہیں کہ انہوں نے تقلید سے منع کیا، جگہ جگہ تقلید سے منع کیا۔ کوئی آدمی اس طرح کا کوئی اقتباس، اس طرح کا کوئی قول نہیں بتا سکتا کسی امام نے اپنی تقلید یا کسی امام کی تقلید کرنے کا حکم دیا ہو۔ تو بہرحال یہ بھی ہے۔ اچھا، اب جدید مناہج کے ضمن میں یہ سوال آیا ہے، بیجا ہے کہ بجا ہے؟ بالکل بجا ہے، کیونکہ تقلید سلف کا راستہ نہیں، تقلید سلف کا راستہ نہیں ہے، یہ منہج سلف نہیں ہے۔ صحابہ تابعین سیرت پڑھ کر کے، زندگی کا مطالعہ کر کے دیکھو، تقلید کر بلا دلیل کسی کی بات کو لے لینا میرے بھائیوں یہ نیا طریقہ ہے، نیا منہج ہے۔ تو یہ سلف کے منہج کے خلاف منہج ہے، جدید منہج ہے، نیا ہے، بعد میں نکلا ہے، اور ہمیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، حافظ ابن القیم نے اور دیگر علماء نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ 300 سال تک امت میں تقلید کا کوئی بھی دخل نہیں تھا۔ عند المئۃ الرابعہ یا علی رأس المئۃ الرابعہ، چوتھی صدی کے اندر، چوتھی صدی کی شروعات سے تقلید کی فضا امت کے درمیان قائم کی گئی، اور اس حد تک قائم کی گئی کہ دھیرے دھیرے لوگوں کا ذہن بنا دیا گیا کہ تقلید کے بغیر تو نجات ہی نہیں ہے، کسی نہ کسی سے بہرحال جڑ کر کے ہی، کسی نہ کسی مسلک سے وابستہ ہو کر کے ہی آپ کو رہنا ہے۔ اور تقلید کا مطلب یہ ہوتا ہے، وابستہ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بس آپ کو اس سے نہیں نکلنا ہے، آپ کو اس سے نہیں نکلنا ہے، کسی بھی صورت میں نہیں نکلنا ہے۔ بہرحال اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں منہج سلف پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، نئے مناہج میں سے اس منہج سے بھی اللہ تبارک و تعالی امت کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل خالص اتباع سنت کی توفیق بخشے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔